ہیں ہم، وہ ہمارا دشمن ہے ہندوستان، وہ ظاہر ہے کہ وہ استعمال کرے گا، دباؤ بھی ڈالے گا، ان کا کلاؤٹ بھی بہت ہے، انفلوئنس بھی بہت ہے، اور بہت سارے پولیٹیکل ایشوز جو ہمارے چل رہے ہیں اس سے دباؤ بھی آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ ہمیں لوگوں کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پاکستان کا نیوز چینل آج کیا بول رہے ہیں بھارت کے بارے میں۔ ہاں فرینڈ، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے ہمارے ویڈیو کو۔ 2018 جون میں گیا تھا FATF کی گرے لسٹ میں، اور اس کے بعد کنٹری پلان ان کو دے دیا گیا تھا 27 نکات پر مشتمل کنٹری ایکشن پلان وہ کہلاتا ہے، جو FATF تیار کرتا ہے شواہد کی روشنی میں۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا ریویو ہوا تھا جون 2018 کے بعد پہلا ریویو جب فروری میں آیا تھا، تو اس وقت پاکستان نے 14 پوائنٹ اس کے کمپلیٹ کیے تھے، اور اس کے بعد بہت آہستہ ہو گئی رفتار۔ تو 2000 اکتوبر 19 تک پاکستان جو ہے وہ تقریباً 16-17 کے قریب اس کے پوائنٹ مکمل کر چکا تھا، لیکن اس کے بعد اور بھی رفتار آہستہ ہوتی چلی گئی۔ پھر پاکستان نے 7 کر لیے۔ تو اب جو فائنلی جو ریویو یہ والا تھا، فائنل ریویو تو نہیں ہے ابھی، پتہ نہیں کتنے ریویو آنے ہیں، جو 21 سے لے کے 25 تک کا جو ریویو ہوا ہے پاکستان کا، اس میں پاکستان کو نے 26 پوائنٹ FATF کے کنٹری ایکشن پلان کے مکمل کر لیے ہیں، 1 رہ گیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آخر میں پاکستان پوائنٹ کمپلیٹ کر رہا ہے وہ مشکل ترین پوائنٹ ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ جو 27واں ہے، اس کے 6 سیکشن ہیں جو کہ پریزیڈنٹ نے کل کی پریس کانفرنس میں اور جو پری پریس کانفرنس جو میمو نکالا تھا اس میں دیے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن کا جو ریزولوشن ہے 1373 جس کے تحت تمام ڈیزگنیٹڈ جو دہشت گرد ہیں پاکستان میں، UN ڈیزگنیٹڈ دہشت گرد اور اینٹیٹیز، ان کو پاکستان نے گرفتار کر رہا ہے، ان لوگوں کو، ان پہ مقدمے چلانے ہیں عدالت میں، اور انہیں پروسیکیوٹ کرنا ہے۔ اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے کل جو ہے وہ جو فائنانس منسٹر ہیں، جو کہ FATF میں پاکستان کے نیگوشیٹر بھی ہیں، عماد اظہر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 12 مہینوں میں ہم کنٹری پلان کمپلیٹ کر لیں گے۔ فائنلی انہوں نے پہلی دفعہ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ابھی بھی 1 سال لگے گا، اور انہوں نے ہر ریویو پر یہی کہا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، اور بہت دھماکے سے یہ کہتے تھے کہ ہم نکل رہے ہیں، اور پورا پاکستانی میڈیا کو انسٹرکٹ کرتے تھے یہ کہ وہاں یہ ایک نیریٹو چلائیں اور ڈرم پیٹیں کہ ہم نکل رہے ہیں، اور اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات پاکستان کے چلتے رہے ہیں، 2008 سے پاکستان کو FATF وارن کرتا رہا ہے، 2012 میں گرے لسٹ میں لے گیا تھا پاکستان کو، اور 2015 میں جو شریف ایڈمنسٹریشن کے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار، تھینکس ٹو ہم، کہ انہوں نے اس کو باہر نکال لیا تھا، اور پاکستان کی ریٹنگ بھی ٹھیک ہو گئی تھی، بزنس بھی چل پڑا تھا۔ تو پاکستان کو اسی طریقے سے اپنی ایفرٹس کر کے تیزی سے اس کی کمپلائنس کر کے گرے لسٹ سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو یہ اور پھر یہ کہ بہت ٹیکنیکل بنیادوں پر ہے، پالیٹکس ہے ڈیفینیٹلی اس میں، لیکن یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ہے۔ پاکستان کو ایک ٹیکنیکل پروگرام دیا گیا ہے، اور ایسی بات نہیں، ہم جیسے لوگ ہمیشہ یورپین لیڈرز کو پریشرائز کرتے ہیں، یورپین لیڈر سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو آپ سنگل آؤٹ کر کے آپ نے اتنا بڑا ٹیکنیکل پلان دیا ہے، تو اس کی پالیٹکس بھی ہے، پاکستان کو آپ سپورٹ کے، جیسے میں نے یورپین کمیشن اور یورپین وزیر خارجہ موگرینی سے متعدد بار کہا کہ آپ پاکستان کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے، پاکستان کی اکانومی پرابلم میں ہے، اور خاص طور پہ کووڈ وغیرہ جب آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کا ہم سیاسی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر پاکستان جو ٹیکنیکل بنیادیں ہیں، ٹیکنیکل مسائل ہیں، اور ان کو جو پلان دیا گیا ہے ان کو وہ حل کر لیں، اپنی منی لانڈرنگ کے ایشوز کو،
انٹر پروینشنل منی لانڈرنگ کے ایشوز کو، دہشت گردی کے ایشوز کو، ٹیرر فائنینس کے ایشوز کو تمام کو کمپلائنگ کر دے تو ان کو ظاہر ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے. تو یہ ان کا ایک موقف رہا ہے. پاکستان میں کیونکہ ڈومیسٹک ضروریات ہیں پالیٹکس کی، تو اس کے حساب سے بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت زیادہ مس لیڈ کیا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے. اس کے لیے اسٹیٹ ٹیلی ویژن اور اسٹیٹ آپریٹرس کے علاوہ وہ تمام لوگوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے جو اسٹیٹ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی میڈیا وہی کہتا ہے. تو وہ پاکستان میں تو ایک نیریٹو کی اور ڈومیسٹک پالیٹکس کی اور خلفشار ہے وہاں پر، جس کی وجہ سے ہم اس میں گئے ہیں. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے متعلق کہ وہ کیا جتنی بھی ہم سے بس بنتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سچ اور صحیح اور میٹیکولس انفارمیشن. ایشیا پیسیفک گروپ بنا کے ہر سال دیتا ہے FATF کو، اس کو جو بنانے کے بہت سارے طریقہ کار پوشیدہ ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتے. تو ان کا ایک طریقہ کار ہے، ایویلویشن رپورٹ کے اندر وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں. ایویلویشن رپورٹ جو ہے وہ پھر ریویو جو کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوتی ہے. تو ہمیں اس پورے نظام کو جب ہم سمجھ لیں گے اور ہمارا میڈیا خاص طور پہ پاکستان میں جو میڈیا دباؤ میں ہے وہ مس لیڈ نہیں کرے گا اور دو تین منٹ کے جو ہے وہ سنسنی خیز بیانات جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کی وجہ سے وہاں بیان ہوتے ہیں، تو ہمیں کنفیوژن ختم ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، یہودی سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ہندوستان پاکستان کے خلاف سازش کیا کرے گا. وہ تمام ٹیکنیکل اور لیگل جو پرامٹرز ہیں انٹرنیشنل لاء کے اور انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کے، جو بین الاقوامی مالیاتی نظام میں ہماری جو کمزوریاں ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے ہندوستان. وہ ظاہر ہے کہ وہ استعمال کرے گا، دباؤ بھی ڈالے گا. ان کا کلاؤٹ بھی بہت ہے، انفلوئنس بھی بہت ہے، اور بہت سارے پولیٹیکل ایشوز جو ہمارے چل رہے ہیں اس سے دباؤ بھی آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے.